فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير النكاح أيسره أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات درود پاک پڑھ کے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وسلم. واجب الاحترام قابل عزت تکریم عزیز دوستو بھائیو اور بزرگوں، الحمدللہ ایک مبارک محفل اسی سارے حضرات شریک ہاں اور وہ نکاح نی محفل ہے. نکاح جس طرح الحمدللہ ساڑھے دن میں بہت ساری عبادت اللہ پاک لائیں، نماز بھی ایک عبادت ہے، روزہ بھی ایک عبادت ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اسی طرح نکاح کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے. نکاح عبادت کس طرح کہ ایک عورت ہے ایک مرد ہے، نکاح ہونے تو پہلے انہوں نے آپس میں ملنا گل بات کرنا ناجائز ہے، مگر جس ٹائم خطبہ پڑھا ہوئے سی ایجاب و قبول ہو سی، اس تو بعد الحمدللہ وہی لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے حلال بھی ہوئے سن، ایک دوسرے نال گل بات بھی کر سک سن. اس وجہ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نکاح تے بہت زیادہ زور دیتا. یہ معاشرے نے اندر جتنی برائیاں پہ پھیلیاں یہ نکاح اپنی اولاد نے نہ کرنے کی وجہ تو اور ساڈے کول کی وے کہ نکاح ایک بہت مشکل چیز اس چلنے دور بنا چھوڑی نے. حالانکہ میں خطبے جو حدیث پڑھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا خیر النکاح ایسر، فرمایا سب تو چنگا نکاح وہ جڑا آسان ہوئے. اور آسان نکاح کہ جا کہ بھئی چار چیزاں نکاح نے اندر تھوڑی جی توجہ نال سن کے دو چار گلاں ہی کرساں موٹی موٹی مولوی صاحب انشاءاللہ پھر نکاح پڑھا سو. یہ سوچو نکاح کرنا انتہائی آسان کام ہے جڑا ساڈے نزدیک بہت مشکل ہو گیا. اور نکاح کی وے تساں نظام نال مولوی صاحب پڑھ سن خطبہ. اگر کسی آدمی خطبہ پڑھنا نہیں آنا تو خطبہ پڑھنا بھی ضروری سنت ہے. اگر کوئی نہیں پڑھ سکنا، کوئی مثال کے طور پہ جموں کا آوے نہ مولوی صاحب نہیں ملنا تو ضروری نہیں کہ مولوی صاحب نہیں تو نکاح نہیں ہو سکتا. نکاح نے اندر خطبہ مسنون ہے اور مہر جڑا عورت نہ رکھنا جتنا مثال کے طور پہ لڑکا دے سکنا یہ واجب نے درجے جے. اور اصل چیز ہے دو گواہ ایجاب و قبول. لڑکی آکسی ماں لڑکا قبول ہے، لڑکا آکسی لڑکی ماں قبول ہے، بس نکاح ہو گیا. اس تو بعد جڑا ولیمہ نہ روٹی دینی بھی کوئی ضروری کام نہیں. بھائی اگر تیری استطاعت ہے تو دو آدمیاں روٹی کھلا، اکیاں کھلا، داواں کھلا، کوئی تخصیص نہیں کہ پورے گراج روٹی کھلاؤ، زنانیاں بھی سدو مرداں بھی سدو. این ٹوٹل نکاح تے شادی سخلی. باقی ہوں جڑی نکاح ساڑھے نزدیک مشکل ہو گیا، بھائی کوٹھے جو ہونے چاہیے. ہاں جی، پھر نال لوازمات لاتے بھی جائیں ضروری کھڑ ساں، وری سوئی بھی ہونی چاہیے، گانا بھی جاگتے ہیں بن ساں، مہندی بھی لانی چاہیے، سسو نے کار کرسی دی. یہ اللہ نے قسم میں سارے کافر نے تین دو نے کام ہے، یہ مسلمانوں نے کام نہیں ہے. شروع تو میں پہلے تو بھی کوئی ایسا ثابت نہیں کر سکنا کہ کوئی آگے جی تھا مسلمانوں نے کہا اللہ رسول نے دور بھائی لوگ جنجا کرنے کوئی جان نہیں آئی، ان کو شروع کی تھی. کوئی گانے نہیں رسم نہیں آئی، کوئی دودھ پلانے نہیں رسم نہیں آئی، کوئی کلوڑی نہیں. جتنی چیزاں یہ اصا آپ شادی نے جوڑ کے شادیاں انتہائی مشکل کر چھوڑا. پھر شادی نے سامان حسب ضرورت جڑا لڑکی نو تسی جتنے بیٹھے ہو بزرگ میرے بیٹھے سفید داڑھی والے انہوں نے شادیاں کم از کم 35 سال ہو گئے. اج تک کئی پانڈے انہوں نے کار کئی بسترے جو سن جڑے استعمال اتنا آئے ہو سن وہ کارج پائن فضول. تو شادیاں مشکل کس کیتا؟ اسلام نہیں کیتا. اللہ نے محبوب نہیں آکا کہ شادی نہیں جے کام کرو. اس واسطے نبی علیہ السلام فرمایا سب تو بہتر اور برکت والا نکاح اوے جس نکاح وہاں آسان کیتا گیا. ہن اللہ پاک نہ حکم بھی ہوئے کہ بھئی ویکوارے بھائی نے دوسری شادی ہے، پہلی انہیں شادی ہوئی ہے 3-4 بچے دوسری شادی پہ کر لیں، حکم ہے شریعت نہ. مگر یہ گل یاد رکھو ویکوان تسی عورتوں تو میرے سامنے بیٹھی عورتوں ہوا تو میں عورتوں مخاطب کر کے دساں
کہ تساں کیا زندگی گزارنی چاہیے ہوں مڑو دو تو ماں اکبر نہ کہ میں دو چار گلا مردوں نے متعلق دساں انہوں نے دوسری شادی ہے ویکو نہ کیتی شادی الحمدللہ دو جانے بہن نے طرفوں الحمدللہ دو بیٹھے کمٹمنٹ ہوئی ہے آپ جن صلاح ہوئی ہے مشورہ ہویا دو پاسوں راضی ہوں تھوڑا سی آ گیا بھائی نکاح نہیں تقریب ہو سی مگر یاد رکھو نکاح حکم ہے فن کے ہو ماتا لکم من النساء بھائی جڑی عورت تساں پسند آوے اس نال تسی نکاح کرو اس نے ایک تفصیل علماء لکھی مفسرین لکھی ہے کہ اس دور نے وچ صحابہ کرام نہ دور یا لوگ اپنی بچیاں یا یتیم بچیاں رہ بھی نہیں ہیں لوگ اس غرض سے انہوں نے شادیاں کر کے کہ چلو بھائی یتیم بچی ہے ایک تو شادی کر کے انسان ایک اس نے مال سے قبضہ کر کے انسان تو پھر اللہ پاک ڈکا کہ بھائی تسی ان عورتوں نال نکاح کرو دو نال کرو ترے نال کرو چواں نال کرو مگر ویکو اگے شرط اگے قید لائی گئی ہے کہ بھائی چار شادیاں اس وقت کرو ترے اس وقت کرو دو اس وقت کرو کہ جس ٹائم تساں پوری امید ہے کہ میں ان چواں بیویاں نے دو بیویاں نے ترے نے پورا حق ادا کر سکساں ورنہ حدیث پاک آنا علماء بیٹھے نبی علیہ السلام فرمایا جس دو بیاہ کیتے یہ بھی نال گلا یاد رکھو دو بیاہ کرنے نے ثواب بہت زیادہ مگر لال شرط لائی گئی ہے اللہ نے محبوب ڈرائے بھی کہ جس دو بیویاں کیتیاں دو نکاح کر چھوڑے ایک ہی بیوی نال زیادہ ویکو جڑا محبت نہ میلان ہے اس تے کسی نے قدغن نہیں دینا کچھ کر سکنا بھائی یہ آٹومیٹک انسان نے اندر فطری چیز ہے ہو سکنا ہے کر رہی زیادہ چنگی لگنی تو ہی کاٹ اس تو علاوہ جڑی اصل چیز ہے عدل و انصاف کپڑے نے بارے کھانے پینے نے بارے رہائش نے بارے نان نفقہ خرچے نے بارے یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے کہ بھائی ایک ہی بیوی نال زیادتی نہ ہوئے دوئی نال زیادہ پیار نہ ہوئے کہ بھائی ایک نال زیادہ خرچہ دنیا کٹ خرچہ تو نبی علیہ السلام فرمایا اللہ نہ کرے جڑا آدمی ایجا کرسی فرمایا قیامت دے تاڑے اللہ نے عدالت آسی اس نے ایک تاڑ مارے ہو سی اور 10 ویسی کیے سی کہ بیوی نال زیادتی کی تھی دوئی نال جڑانا محبت زیادہ کی تھی انصاف نہ تقاضا ہی وے کہ دعاں برابر رکھنا دیکھو دوسرا نکاح کرنا ثواب تو بہت زیادہ مگر اگلا ہے مفتی صاحب کو ایک آدمی کہا جی میں سنا نکاح کرو تو اتنا میں تو کہا بھائی میں تنا پہ دسنا ثواب نہیں گارنٹی تو میں دینا ہی کو حالات نہیں گارنٹی میرے کو نہیں ہے حالات نہیں گارنٹی میرے کو نہیں ہے ساڈے کو ثواب نہیں گارنٹی ہے بھیا تک ثواب بہت زیادہ اللہ پاک نے جزائے خیر دے وے انہیں ہمت کیتی ہے انہوں نے اندر ساری چیز ہے اور میں دسا بھی کہ میں الحمدللہ ساری چیزیں مل ملا کے کر کی کمٹمنٹ ہو گئی ہے کہ میں پہلی بیوی نے بھی حق ادا کر سا دوئی بیوی نے بھی حق ادا کر سا ہوں حکم کیوے کہ بھائی دو نکاح کرو چار نکاح کرو ترے نکاح کرو مگر نال یہ بھی آخا گیا کہ اگر تساں پتا کہ میں اس بیوی نال انصاف فإن حفتم اللہ تعدلوا یہ اصل چیز نے اگر تدا ڈر ہے اللہ تعدلوا کہ میں نال انصاف نہیں کر سکنا زیادتی کسی موقع تو دی فواحدہ پھر ایک شادی لازمی ہے ایک ہی کرو تو میں آنا چلنے دور نے آرے بھائیاں سے مجاہد بھی آکساں کیونکہ ویکو اس چلنے دور نے وچ ایک نکاح میں یہی بیان ہونا جمعہ میں اکثر آقا اللہ کرے جڑی ساڈے گھر ایک کون ای قبر تک اساں خیر خراما نہ پہنچا کھڑا یا اساں نہیں پہنچن چاہ دیون باقی اللہ پاکان جی حالات ہے جی بنے جس کو پوچھو روزانہ رونا جی کار ہے جا ایک بیوی رکھنی مشکل تے پھر میرے پراو دو بیویاں ہون تو انہوں نے درمیان اپنا انصاف کرنا عدل کرنا یہ اس دور نہ سمجھو کہ بہت بڑا مجاہدہ تو ایسا سے اساں چاہیے کہ بھائی نکاح ثانی حکم ہے اللہ نے محبوبہ کا قرآن دسا سنت اور نال دو جال بھی دسا نے نبی علیہ السلام نے دور نے وچ اللہ نے محبوبہ اپنی تیویا چھوڑی ہے شادی ہونے تو بعد کچھ عرصہ لگا تو نبی علیہ السلام کو ایک قبیلہ بہت بڑا جاندار مشہور طاقتور قبیلہ بنو مخزوم صحیح بخاری شریف جانا کہ انہوں نے کوئی لوگ نبی علیہ السلام کو آئے کہ بھائی اسی چاہنے ہاں کہ تساں جڑا جوانترا اساں اپنی تھی دینا چاہنے ہاں یعنی حضرت علی سے اپنی بچی دینا چاہنے ہیں اور وہ بچی کون ہے وقت نہ جڑا فرعون ہے نبی علیہ السلام فرما میری امت نہ فرعون ابو جال نہیں تھی وے ابو جال تو کفر تے مر گیا مگر اس نے پتر اس نے مسلمان ہو گئی ہیں ایک نے جویریہ نہ آیا ایک نے اورا نہ آیا ایک نے جمیلہ وہ مسلمان ہو گئی ہیں تو انہوں نے خود آفر کی تھی کہ بھائی نکاح اسی اپنی بچی نہ کرنا چاہنے حضرت علی نال تسی اجازت دیو تو نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری ترمذی دیگر حدیث نے کتب جلال بابو ثم لا آدن میں اجازت نہیں دینا اللہ نے محبوب کیوں علماء لکھا اس واسطے ایک چیز اللہ نے محبوب فرمایا کہ میں نہیں چاہنا کہ میرے دشمن تھی میرے جڑانا تیو نہ رہے ہاں علی کدے چاہنا اتنا نکاح کرنا تو پھر میری تیواں طلاق مل سمجھ یہ حدیث نا میری تیواں طلاق چاہ دے تو پھر نکاح کریں گے نہیں اس علماء بڑی وجوہات لکھی کہ وجہ کی ہے وجہ یہ یہی کہ بھائی دو بیوی کے درمیان انصاف کرنا لازمی ہے
اس سے اساں شریعت حکم دیتا اسی دو نکاح بھی کراں چار بھی مگر علماء نال شرط ای لائیے کہ بھئی دو بیوی نے درمیان پورا پورا انصاف ہوئے. انصاف تو مراد ای وے خالی روٹی نہیں بھئی عدل انصاف ای وے کہ ہن ویکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام 11 نکاح کیتے تا ایک ایک کارے چکر لگنے ہیں. اے جکدی نے ایک رات حضرت میمونہ نے کہا اللہ نے محبوب ستین راتی تقاضی نہیں ضرورت پیش آئیے اللہ نے محبوب باہر نکل دین حاجت آ دے. حضرت میمونہ ویکھا کہ اللہ رسول چلے گئے مڑ کے آئیں تو اللہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ویکھا حضرت میمونہ خف ہوئی ہیں. فرمایا میمونہ کیوں خفا؟ فرمایا اللہ رسول ماں شک کہ تو سما چھوڑا دے کہ دوسری بیوی کو. فرمایا میمونہ یہ نہیں ہو سکنا میں ایک ایک رات مختص کی تھی آخری زندگی نے ایام بس آخری گل آخری نبی علیہ السلام نے زندگی نے تیارے آخری ایک ایک کار علی کو اللہ نے محبوب بہنے رہن. آخر کار طبیعت کی آیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے کارما وقت لانا چاہیے نا زندگی نے آخری تیارے 5-6 تا اللہ نے محبوب ساریاں کار علی جڑیاں حیات ہیں دو نہ انتقال ہو گیا حضرت زینب بنت خزیمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ باقی 9 بیویاں حیات ہیں. اللہ نے محبوب ساریاں کو اجازت کی دی اگر تسنی اجازت ہوئے تو میں حضرت عائشہ نے کار وقت گزارا ساریاں اجازت دیتی ہے. پھر اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ادھر گئن 3-4 تیڑے گزارے نے اور انصاف نے تقاضا یہ ہے کہ ایک باری کھانا حضرت سودا بنا کے آندا حضرت عائشہ صدیقہ دو روٹی کی ٹائم تے کنا دیے حضرت سودا کہ اللہ نے محبوب میری روٹی کھاؤ حضرت عائشہ کا میری کھاؤ. نبی علیہ السلام لقمہ حضرت سودا نہ کہن کے کھادا حضرت عائشہ صدیقہ غصہ آ گیا اچھا اللہ رسول اس نے لقمہ چاہ اس اپنی روٹی چھوٹی لوز یا حلوہ پکے چاہ کے حضرت سودا نے سرے تے پرت چھوڑا نہیں تو نبی علیہ السلام ویکو سامنے ادھر ساڈے کول کدے ہویا تو اللہ نہ کرے سیتیاں لڑائی ودا دے مار کٹائی نہیں. اللہ نے محبوب حضرت عائشہ صدیقہ کول سدا کول سد کے بٹھا کے فرمایا اے سودا اس تیرے نال جڑا کام کیتا تو بھی کر تاں کہ برابری ہو جائے. سمجھ آئی نہیں یہ اللہ نے محبوب کی سیرت تو ثابت ہے اساں بھی چاہیے بالکل اسی پروموٹ کرنے اصل ہی تو بھائی ویکو مولوی صاحب اساں تو کوئی ہمت طاقت نہیں تے اسی آکھاں کہ اسی ای دعوت دے سکنے ہیں. اللہ پاک جو نوجوان ہیں ماشاءاللہ اگر کول خرچہ بھی ہے ضرورت بھی پوری کر سکنے ہو بیوی نے حقوق بھی پورے کر سکنے ہو تو الحمدللہ. باقی میں تفصیلی نہیں ہے نا ورنہ علماء نے کہا کہ کیڑا نکاح جائز ہے کیڑا ناجائز ہے ای بھی کم از کم علماء نہ کام میں علماء بھی کرن میں بھی کرنا رہنا کم از کم پتہ لگے کہ کس موقع تے نکاح فرض ہونا کس تے واجب ہونا کس جگہ سنت ہونا اور کس جگہ نکاح کرنا حرام بھی ہونا. یہ ساری چیزیں علماء تفصیلیں لکھی نہیں علماء کو پوچھنی بھی رہا کرا انشاءاللہ. اللہ پاک چاہے تو مولوی صاحب نکاح پڑھا سن اللہ پاک عمل کرنی توفیق دے.